میں معاشرت پہ بولتا ہوں، اللہ نے مجھے معاشرت کا ملکہ دیا بولنے کا، دور ہونے مجھ سے۔ گھروں کی کہانیاں بہت پوری دنیا سے میرے پاس ہیں۔ اپنے بچوں کو قریب کیجئے، اتنا تو قریب کر لیجئے کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے وارث تو بن جائیں گے۔ تو جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت پروگرام، جس میں آپ 18 بچوں کے سر پہ دستار سجی دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس مدرسے کی کمائی ہے۔ مدرسے کیا ہیں؟ مدرسے محمدی باغ ہیں، مدرسے محمدی باغ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے والے یہاں کے پودے ہیں، پڑھانے والے مالی ہیں، اور آپ جو ہر مہینے سال میں جو مدرسے کو چندہ دیتے ہو، آپ مدرسے کے رکھوالے ہو۔ رکھوالے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر میرے عزیزو مدرسہ اجڑنے میں، گلشن اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس وقت پوری دنیا کے، اس وقت پاکستان کے، میں قسم اٹھاتا ہوں، پاکستان کے مدارس کا بہت حال جو ہے پتلا پتلا ہے، بہت خوشحال ہیں، کبھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے شکوہ نہیں کریں گے۔ اللہ ان کی دال روٹی میں برکت دے۔ میں دال کے آپ کو فوائد سناتا جو علماء نے بیان کیے، وقت نہیں، اللہ برکت دے، یقین کریں۔ ہم تمہارے سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ آپ سرپرستی کیجیے۔ مولانا سے میں پوچھ رہا تھا، مولانا کتنے بچے ہیں جو آپ کے ہاں جن کا قیام طعام ذمے؟ فرمایا 200 طالب علم ہیں۔ میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہ علاوہ خرچے دوسرے کے، تنخواہ اور بچوں کے کھانے کا 10 لاکھ روپیہ مہینہ، 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ان بچوں کے کھانے اور پڑھانے والوں کا خرچہ ہے۔ کہاں سے لاویں؟ نواب شاہ کے اندر بیٹھا تھا، دارالعلوم کے اندر، مولانا پریشان تھے کہ لکڑیاں جلا جلا کے خرچہ کر کے پاگل ہو گئے۔ 12 لاکھ پتہ نہیں 10 لاکھ بل آیا تھا، گیس کا میٹر کٹ گیا، بیٹھے ہو گئے۔ ایک مدرسے کا بجلی کا بل 80 لاکھ روپے آیا، ایک مدرسے کا بل 1.5 کروڑ روپے آیا، کٹ گیا۔ کہاں جائیں؟ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ اتنا عظیم اور اعلیٰ شعبہ جس کی بنیاد آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ نے صفے کے چبوترے پہ رکھی ہے۔ پڑھنے والے صحابہ، پڑھانے والے صاحب قرآن، اور جو پڑھایا جا رہا تھا وہ خدا کا قرآن تھا۔ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھنا جس حالت میں بھی ہو جاؤ اللہ کے دین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ کم از کم میرا 10 لاکھ کا مطالبہ ہے آپ حضرات سے، مولانا مجھے امید ہے منع نہیں کریں گے، کم از کم 10 لاکھ ایک مہینے کا خرچہ، ایک مہینے۔ اگلی بات آپ حضرات سے عرض کر رہا کہ یہ 13 بچے، یہ 13 اور 5 18 بچے تجوید اور حفظ والے، آپ میں سارے تاجر طبقہ، شیخ برادری کے سرپرست اور دوسرے سارے عمراء اور علماء بیٹھ، مجھے آپ کوئی ایک کھڑا ہو کے بتاوے کہ ان بچوں کا آنے والے وقتوں میں مستقبل کیا ہے۔ یہ پڑھے گا پھر مسجد تلاش کرے، اسے کوئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ محکمہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسجد تلاش کرے گا، پھر کسی مخیر کو تلاش کرے گا، پھر اس کی منتیں کرے گا، پھر وہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بلوائے گا، پھر مسجد بنے گی، پھر اس کی تنخواہ کا معیار جو ہوگا اس تنخواہ کے معیار پہ اسے تایا قبول نہیں کرے گا، اسے تائی قبول نہیں کرے گی، اسے ماسی قبول نہیں کرے گی، اسے ماما کو۔ ان کا مستقبل آپ مجھے بتائیں ہے کیا؟ انہیں آپ نے قرآن کیوں پڑھایا؟ اگر پڑھایا تو ان کو سنبھالا کیوں نہیں؟ اکلوتی بیٹی ہے تائے کی، اکلوتی بیٹی ہے مامے کی، اگر نہیں یار ہے ایک دنیا کیا کہے گی، مولوی ملا اور کوئی ملا کوئی نہیں، بے شک تائے کا بیٹا ہے لیکن میں کیا کروں، پریشان ہوں، برادری بھی تو دیکھنی ہے، خاندان۔ اس طرح اس کے منہ کے اوپر ہاتھ دے دے کے اسے دور کریں، کون اسے قبول کرے گا؟ کیوں جھوٹ بولتے اللہ کے قرآن؟ یہ محبت ہے اللہ کے قرآن سے۔ اگر علماء اکرام ناراض نہ ہوں، میں آپ کی وکالت کروں، میری ذمہ داری ہے میں آپ کی وکالت کروں۔ اپنی تنخواہوں کا معیار ان سے کبھی پوچھا آپ نے؟ امت کے بہترین لوگوں میں یہ بہترین لوگ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میری وراثت ہے، یہ میرا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر بانٹتے پھر رہے ہیں۔
خدا را سرپرستی کیجئے، خدا را سرپرستی کیجئے۔ جس طرح لاپرواہی ہو رہی ہے، اگر یہ لاپرواہی ہوتی رہی آنے والے وقتوں میں جنازے پڑے رہیں گے، پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے۔ سردی کے دن چھوٹے، راتیں بڑی، مدرسوں میں صبح 9 بجے ناشتہ ملتا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد کھانا، پھر اگلے دن 6 سال کے بچے کو 16 گھنٹے کے بعد 1 روٹی اور چائے کا کپ ملتا ہے۔ ان کا صبر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کو رو کے دکھا دیا نا تو خدا تیرے میری تجوریاں خالی کرنے میں دیر نہیں کرے گا، یقین کیجئے۔ ایک محفل، کسی محفل کی مولانا گارنٹی کوئی نہیں، ایک محفل جو آج یہاں ان کی دستار بندی کی صورت میں سجی ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے ایک محفل میدان معاشر میں ایسی سجے گی۔ دعا کرو اللہ اس محفل کی مہمانوں کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے میرے پیاروں، کہ محفل سجے گی اور جس محفل کے دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاج پوشی اللہ کرائیں گے، میرا نبی تاج پہنائیں گے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان والدین کہ قیامت کے دن بلا بلا کے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تم نے جو اپنے بچے کو 3 سال اللہ کے دین کے حوالے کیا تھا، آج اس کا انعام اور اعزاز دینے کے لیے اللہ تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ کتنے عظیم شان، اگر آپ ان بچوں کے باپ کے تایوں کے نام آتے میں ان کے ماتھے چومتا، کتنے آپ کی تو تاج پوشی کی ضمانت اور وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور ان پر خرچ کرنا میرے پیارو، مال تو ہے بے وفا، اور اس مال پر قبضہ کرنے والے اس سے بھی بڑے بے وفا۔ قبرستان تو جاتے ہیں نا، جاتے ہیں قبرستان بھائی، جاتے ہیں، بولو تو صحیح، جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں بھی لے کے جائے گا، آج کسی کو لے کے جاتے ہیں۔ جب قبرستان جاتے ہیں تو پھر جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں اتنی بڑی تختی لگاتے ہیں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات۔ یہ ذرا کس سے پوچھو تو صحیح، یہ تاریخ پیدائش اور وفات برتھ سرٹیفکیٹ پہ آنی چاہیے تھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ آنی چاہیے تھی، پاسپورٹ پہ آنی چاہیے تھی، شناختی کارڈ، یہ یہاں کیوں لکھی؟ آنے والا یہ دیکھ کے دعا کرے گا یا اللہ 1975 کے اندر پیدا ہوا، 2023 میں فوت ہوا، اللہ 1975 سے لے کے 25 سال، وہ 23 سال، 47، اللہ 48 قرآن پاک کا ثواب ہو جائے، یہ دیکھے گا یا 48 تسبیح کیوں لکھا؟ فرمایا عبدالحنان میں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں سے قبر کے اوپر تحریر کروا دی کہ 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2023 کے اندر فوت ہوا، 30 سال یہ، 23 سال یہ، 53 سال۔ اس کو کہہ دو کتنا بڑا بے وقوف ہے، ہم نے دنیا کی زندگی میں سے 50 سال مہلت دی، 53 سال مہلت دی، کتنا بدبخت نکلا کہ 53 سال کی مہلت کے اندر میں اللہ کو راضی کر کے کوئی نہیں آیا ہے، گوارا نا۔ اس سے جان چھڑانے والا اس کا بیٹا، اس سے جان چھڑانے والا اس کا بھائی ہے، اس سے جان چھڑانے والا اس کے رشتہ دار ہے۔ انہوں نے جان چھڑانے میں اتنی جلدی کی، جب یہ مرا کسی نے جنازے کا تعین نہ کیا، کتنے بجے جنازہ ہوگا، مسجدوں کے اندر اعلان کر دیا ہائی الرٹ ہو جائے، سارے دکان پر نہ جانا، رشتہ داروں کے نہ جانا، شادی بیاہ میں نہ جانا، خاندان والوں سارے کے سارے گجر خان میں رہنا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ابا جان کو گھر سے اٹھانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے خبردار کوئی رشتہ دار، غیر رشتہ دار، کوئی سجن کو یار شہر سے باہر نہ جائے، تاکہ ابا جان کو قبرستان پہنچانے میں ہمیں دقت نہ حاصل ہو جائے۔ سارے رائے تیار رہو، پھر اگلا اعلان ہوگا، حضرات آپ آ جاؤ۔ یہ اعلان کون کروائے گا؟ تایا جان پرچیاں بنا بنا کے دے گا، بیٹا پرچیاں بنا بنا کے دے گا، اندر سے اماں جان سے مشورہ ہوا، بہنوں سے فون کر کے پوچھا جائے گا، ماسی خالہ سے فون کر کے پوچھا جائے گا کس وقت پہنچ رہی ہو، 2 بجے تو جنازے کا ٹائم 2:30 بجے رکھا جائے گا۔ پھر گجر خان کے مسجد میں اعلان ہوگا، سارے نمازیوں سن لو، تاجروں سن لو، سارے زندگی گزارنے والے سن لو، ہمارے گھر کا پتہ یہ ہے، جو ہمارے گھر کا والی تھا، ساری زندگی جس نے پاپڑ بیل بیل کے ہماری زندگی کا سہارا بنایا، ہمارے معاش، ہماری روٹی کا انتظام کیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کمانے کے قابل نہ رہا، بیٹا کہنے کے قابل نہ رہا، بیوی کہنے کے قابل نہ رہا، اب سارے کے سارے آؤ، اللہ اکبر، ہم فارغ کوئی نہیں، مال اتنا چھوڑ کے گیا، اسے نہلانا بھی تم نے، کفن پہنانا بھی تم نے، نہلانے میں کفن پہنانے میں کوئی بیٹا شامل نہ ہوگا، ہماری معذرت ہے۔
کتنا بڑا المیہ ہے. کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی وکیل بنا, کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر بنا. میرے عزیز اور رب اکبر کی قسم ہے, سارے دنیا کے عہدیداران بن گئے, لیکن کوئی باپ کو غسل دینے والا نہ بنا. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے. مسجد کے مولوی صاحب آپ آ جاؤ, ابا جان 500 روپے کی رسید کٹایا کرتے تھے, آؤ آ کے حق ادا کر جاؤ. مولوی صاحب اب آپ نے استنجا اس کا کرانا, پاکی دینا پاکی کی طرف لے کے آنا ہے, وضو آپ نے کرانا نہلانا اس کو, کفن آپ نے پہنانا ہے. مولوی صاحب نہیں آپ نے آج کہیں نہیں جانا, جنازہ بھی آپ نے پڑھانا, قبر میں آپ نے اتارنا, دفنانے کے بعد ابا جان کی قبر پہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھ کے سنانی ہے. مولوی صاحب ہمیں پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے, ہمیں ڈالر پاؤنڈ سے فرصت کوئی نہیں. ابا 50 سال بعد مولوی صاحب ہمیں پیسے سنبھالنے دو. ابا جانے یا مسجد کا مولوی جانے, مجھے نہیں پتا مولوی نے جو جنازہ پڑھایا پتہ نہیں دل سے پڑھایا یا اوپر سے پڑھایا, پتہ نہیں روزے کی حالت میں گرمی میں کیسے پڑھایا. یہ فرائض بیٹا سر انجام دیتا, باپ کی آنکھیں بند ہونے سے لے کر, منہ بند ہونے سے لے کر, باپ کو کلمہ پڑھانے سے لے کر, باپ کو قبرستان لے جانے تک سارے کے سارے کام بیٹا کرتا. باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد کہتا, اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب تو جانے تیرا بندہ جانے. ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکالتا, ایک آنسو بائیں آنکھ سے نکالتا. تیرا رخسار تر ہونے سے پہلے تیرے آنسوؤں کی برکت سے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتا. یہ ذمہ داری میں نے قبول نہیں کی بھائی. قبرستان کے اوپر میرے عزیزوں, قبروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آخری, کیا بھائی زور سے کیا لکھا ہوتا ہے؟ آخری. پکے رہنا اس بات پہ, ہم لکھواتے ہیں نا. اگلی بات کو ناراض نہ ہونا, مال کوئی اڑا کے نہ لے جائے, دوستوں کو کون سنبھالے گا. اللہ اکبر. قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے, سارے کھانا کھا کے جانا, کوئی بھی خالی نہ جائے. ابا قبر میں چگاڑے مار مار کے کہتا, اے بدبخت ہو جو 4 گھنٹے سے بھوکے رہے, ان کی روٹی کی تمہیں خبر ہو گئی, جس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس کا بھی تو خیال کرو. انہیں روٹی گھر سے نہ ملی, ہوٹل سے مل جائے گی. اے میرے بچے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا رو کے دکھاؤ کہ سامنے کھڑے ہونے والے فرشتوں کو میرے اوپر ترس آ جائے. یہ ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ابھی آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آخری. آخری جنت ہے. آپ نے میں نے قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو پھر قبر آخری آرام گاہ تو نہ ہوئی. اللہ اکبر. اس دنیا نے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے دیا, قبر میں چھوڑ کے آگے ابا جان دروازے پہ لکھ دیا آخری آرام گاہ. یہ تو مرنے والے کو قبر میں جا کے پتہ لگا یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو آخری انتظار گاہ ہے. ایسا بڑا دھوکہ یہ دنیا نے جو دیا. ماں کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی, بیوی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی, بھائی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی. آخری آرام گاہ, مٹی کا گھر آخری آرام گاہ نہیں ہے. رب اکبر کی قسم, یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے محل جنت کا نام آخری آرام گاہ ہے. کوئی انتظام؟ آپ کو اپنی نمازوں کا پتہ, مجھے اپنی نمازوں کا پتہ. آپ کو اپنے کردار کا پتہ, مجھے اپنے کردار کا نہ پتہ. شکر کرو اس مالک کائنات کا. بازار میں مارکیٹ کے اندر چاہے جتنا بھی تعلق والا ہو, 5000 کے نوٹ کے اوپر 2-3 لکیریں پینسل کی ہو, یا کوئی نہ پٹا ہو, 4 مرتبہ دیکھے گا, کہے گا حاجی صاحب کوئی بات نہیں میں رکھ تو لیتا ہوں, اگر نہ چلا واپس کروں گا. جب فلانی دکان سے پوچھ گیا ٹھیک ہے, اس کے پاس مشین لے کے جا ٹھیک ہے. اگر ایک داغ 5000 کے نوٹ کو لگ جائے دکاندار قبول نہیں کرتا. یہ دامن کتنا کردار کا داغدار ہے. پھر بھی اس مالک کی کریمی پہ قربان جاؤں, اپنے گھر میں بلا کر باوضو بٹھا کر اللہ نے ہمارے کیسے داغدار دامن کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. کبھی ہاتھ اٹھایا اللہ کے آگے, یا اللہ وہ جمعہ پڑھا اور وہ بھاگ گئے, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں, بس بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں, بالوں کا سٹائل ٹھیک ہو رہے ہیں, کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں,
पंखा तलाश कर रहे हैं, एसी की जाली तलाश कर रहे हैं, नियत बांधेंगे ऐसे खड़े होंगे, साथ वाले को जगह कोई नहीं मिलेगी, सजदा करेंगे, हाथ से नमाज की हालत में साफ कर रहे हैं। और मेरे अजीजों जैसे सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, लोगों ने पूरा सलाम ना फिरा, वो मस्जिद के दरवाजे तक चला गया और यूं करके 1 to 5 की किक मारी, घाव करके चला गया। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते इसे बुला के लाओ, इसे कोई मोबाइल दिखा रहा है, कभी मोटरसाइकिल की घुंघू दिखा रहा है, कभी घड़ियां दिखा रहा है, इस बदबख्त से पूछ नमाज पढ़ के मुझे राजी करने आया था या अपने कपड़ों अपने मोबाइल की मुझे धौंस दिखाने के लिए आया था? निकल बाहर यहां से, खबरदार, फरिश्ते नो एंट्री लिखो दरवाजे पर, आज के बाद मेरे घर में इसका दाखिला बंद है, नहीं घुसने दूंगा इसे। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने आए और बगैर परवाह किए खड़े हो जाए? आज 400 आदमी 500 आदमी जुमे की नमाज में मैं किस तरह वेल ड्रेस होके आया, मैं तहमत पहन के, सुन्नत अमल है, कपड़े पुराने से पहन के बैठता। शेख साहब कहते मौली साहब ने कपड़े नहीं बदले, ना है कोई नहीं। और मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, मैं इतने से मजमे के अंदर ऐसा साफ सुथरा पहन के बैठ के आया। बताओ मेरे अजीजों, हर नमाज में किसके आगे खड़े होते हो? जमीन उसकी, आसमान उसका, सूरज चांद सितारों पे कब्जा उसका, जन्नत जहन्नम उसके कब्जे में, मूरतें सूरतें सारी उसके कब्जे में, बीमारियां उसके कब्जे में, शिफा उसके कब्जे में, मौसम उसके कब्जे में, फिर भी ख्याल नहीं आ रहा। और मेरे अजीजों 17 रकातें इशा की हो जाए, 7 मगरिब की हो जाए, 8 असर की हो जाए, 12 ज़ोहर की हो जाए, 4 फजर की हो जाए, इसके नमाज इसके बाद इसके अलावा नवाफिल है, एक नमाज में भी ये ख्याल नहीं आया। बताओ मैं किसके आगे खड़ा हो गया? रब अकबर की कसम है, हदीस पाक के अंदर आया, फरमाया पता लग जाए ऐ मेरा बंदा तो किसके सामने खड़ा हो रहा है और कौन तुझसे बातें कर रहा है और कौन तेरा कलाम सुन रहा है। फरमाया कयामत के बाद भी कयामत आ जाए, बंदा तेरा सलाम फेरने को दिल ना करे। अल्लाह करीम में अरबी से लगा होता फरमाए, अरबी में मेरे अजीजों किसी को अपनी तरफ मुखातिब करना हो, फरमाया अब्दुल हन्नान ताल, इधर तशरीफ लाइए, ये अदब का मकाम है, ताल इधर आए इधर आए इधर आए। बाप बेटे को कहते हैं या मोहम्मद या हारिस ताल इधर आ और मेरे पास आ। जब बेटा 4-5 मरतबा बात सुनी अनसुनी करता है तो कहता है हाय, सुना नहीं, इधर आओ, हाय, ये अरबी में गुस्से का लफ्ज है बुलाने का, हाय इधर आ, सुना नहीं। अल्लाह भी मेरे अजीजों हर ना अजान में 4 मरतबा कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, सुना नहीं, इधर आ, दुकान छोड़, कारोबार छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, रिश्तेदार को छोड़, हय, तुझे पता नहीं तुझे कौन बुला रहा है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। तुझे पता नहीं तुझे कौन बोला? हाय इधर आ, ओ मेरा बंदा, इस वक्त तुझे तेरा तेरा हय्या अलल फलाह, आजा भलाई की तरफ। अगर दुकान में भलाई होती तेरा अल्लाह तुझे ना उठाता, नौकरी में भलाई होती अल्लाह तुझे ना उठाता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अगर सोने के अंदर भलाई होती तो अल्लाह कंबल से तुझे बाहर ना निकलने का हुक्म देता। ए मेरा बंदा, कोई तो वजह है, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, लाखों रुपए की इनकम को छोड़कर, अपने ओहदों को छोड़कर, ए मेरा बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो जा। इस वक्त तो मुझे दुकान पर अच्छा नहीं लगता, ए बंदे जब मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होता है इस वक्त तो मुझे सारे जहान से अच्छा लगता है। ए मेरे बंदे बता, मैं तुझे बुलाता हूँ, यार के बुलाने पर बिस्मिल्लाह दौड़ के जाता है, मैं अल्लाह तुझे 75 नहीं 77 मरतबा हर अजान में अल्लाह अकबर कह के बुलाता हूँ। ए मेरा बंदा बता, तू मेरे बुलावे पे क्यों नहीं आता? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, फिर तुझे मानना पड़ेगा। ए मेरा बंदा, मैंने तो रब होने का हक अदा कर दिया, तूने मेरा बंदा होने का हक नहीं अदा किया है। कौन सी कमी है तेरे मेरे घर के अंदर? कौन सी कमी है आपके मेरे करैक्टर के अंदर? मेरे अजीजों, आपको मुझे पता, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, इन हाथों ने, इन आंखों ने, इस चेहरे ने क्या क्या नहीं किया। रब अकबर की कसम है, अगर ये करतूत अल्लाह माथे पे लिख देते, अल्लाह लिबास पे लिख देते, अल्लाह होठों पे लिख देते, कहाँ कहाँ होठ लगा के आया, किस किस के साथ जमा जोड़ी करके आया, आंखों पे क्या क्या देख के आया। रब अकबर की कसम है, कहाँ तुझे दुनिया मुंह लगाती, तुझे गुज्जर खान
کے اندر لوگ سنسار کرتے، گجر خان کے اندر پردے ڈالتے، جو تو رات کے اندھیرے میں آیا، جو کیا اس اندھیرے میں بھی اللہ نے تیرے پہ پردہ ڈالا اور اتنا بڑا گناہگار ہوا۔ اللہ نے اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمایا، صبح اپنے گھر سے باہر نکلا، تجھے کسی نے لعنت اللہ نہیں کہا بلکہ السلام علیکم ورحمت اللہ کا۔ کرتوت تو وہ کر گیا کہ لعنت بھی تیرے اوپر برستی ہوئی شرما آ جائے، لیکن اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا۔ اے ظالمہ، جب خدا تیرا اتنا خیال کرتا ہے، پھر اذان کا وقت ہے، نماز کا ہے، تو خدا کے آگے سجدہ کرنے میں کیوں خیال نہیں کرتا ہے؟ میں چاہتا تیرا پیٹ پتوں سے بھر دیتا۔ بتا، صبح کے ناشتے کی ڈشیں اور دوپہر کے کھانے کے لوازمات اور رات کے کھانے کے لوازمات اور سالن روٹی کافی تھی، میں نے سویٹ ڈش تیرے ساتھ رکھ دی، چاول تیرے ساتھ رکھ دیے، بندے تو نے مانگے تو نہیں تھے، میں نے چٹنیوں کے انبار لگا دیے، میں نے سلاد کے انبار لگا دیے۔ اے میرا بندہ، مجھے کوئی ایسی مشین دکھا، کپڑے والی الماری میں کپڑے ہی آئیں گے، وہاں گندم رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے، گندم والے برتن کے اندر گندم آئے گی، کپڑے رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے۔ اے میرا بندہ، اس مشینری کے بارے میں کیوں خیال نہیں کرتا؟ اتنا سا تیرا معدہ ہے، لکڑی تو کھا جائے، کشتے تو کھا جائے، سونا تو کھا جائے، دالیں تو کھا جائے، گوشت کسی قسم کا نہ چھوڑے۔ اے میرا بندہ، پراٹھے تو کھا جائے، روٹی تو کھا جائے۔ میں نے اندر ایسی ایک میں نے مشینری فٹ کر رکھی ہے، اندر ایسا میں نے چاپر لگا رکھا ہے جو میرے ایک کمر کو سنتا ہے، میری انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے، سارے کا سارا قیمہ بنا کر فاسد بنا دیتا ہے، اچھی غذا خون بنا کے رگوں میں دوڑا دیتا ہے، فاسد مادوں کو معدوں میں بھیج دیتا ہے، پیشاب کو گندے قطروں کو گندی جگہ بھیج دیتا ہے، پیشاب کو مسانے میں بھیج دیتا ہے۔ مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا سائنسدان، کوئی کائنات کے اندر ایسا ڈاکٹر دکھا جو ایسی کاراگری سے نہیں کرتا ہو۔ اگر نہیں دکھا سکتا تو تجھے پھر ماننا پڑے گا اور مان کے زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرا بندہ، بتا دل کے اجالے رات کے اندھیرے کی میری کون کون سی نعمتوں کو تو جھٹلائے گا؟ اے کرامو، بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہ کرے کہ چل تیرے جیسے شوہر بہت مل جائیں گے۔ بیٹے کی ڈیمانڈ پوری نہ کرو، بیٹا کہتے ہیں ابا جان ایکسکیوز می، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجئے، ابو جان آپ مجھے پریشان نہ کیا کریں۔ جب آپ آتے ہو آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ آج کی نسل کا نوجوان کہہ رہا ہے، اور میرے بچوں اپنے گھر کے گلچھل کو بچاؤ، ورنہ 20 سال کے بعد تمہاری اولاد تمہیں گھر میں بھی گھسنے نہیں دے گی۔ گھر کے اندر باہر کے اندر کسی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو اور لوگوں تیری طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ تھی۔ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آئے گا، 29 یا 30 بندے تو نے روزے رکھنے ہیں، تراویح میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن سننا ہے۔ اے میرے بندے، مال ہے، میرا حصہ مجھے دینا ہے، اپنا حصہ تو نے لینا ہے۔ جب میرے دین متین کی سربلندی کی باری آئے، اے میرا بندہ تو نے پیٹ نہیں دکھانی، صدیق جیسا ہے سار دکھانا ہے۔ ابھی نعت خان نعت پڑھ رہے تھے، یہاں سے دیوانہ صدیق کی صداقت پر شان صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ صحابہ کون تھے؟ ایسی دنیا کے اندر کردار دکھا کے چلے گئے کہ عرش والے نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب 2 نمبری نہیں چلے گی، میرے دربار میں کردار پیش کرنا پڑے گا۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سارے صحابہ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ محمد تیرے یاروں نے پتے چبا چبا کے میرا دین پھیلایا، کپڑے اتروا کر، چمڑے اتروا کر اپنے بچوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر دین اتنا آسان ہوتا کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی؟ کیسے گیا؟ پہلے مدینہ شریف میں گیا، نانی مکے میں، سنو داستان، نانی مکے میں، نانا مدینے میں، ماں فاطمہ جنت البقیع میں، بہن ملک شام میں، بھائی کربلا میں، اور باپ نجف میں۔ یہ شرازہ بکھر گیا محمد کے گھرانے کا۔ ہاں، جب قیامت کا دن ہوگا اہل بیت کا گلدستہ اللہ اکٹھا کریں گے۔ نانی کہاں سے آئے گی، نانا کہاں سے آئے گا، بیٹی کہاں سے آئے گی، نواسا کہاں سے آئے گا۔ اور لوگو جاؤ گجر خان کے قبرستان میں جاؤ،
ایک اتنا بڑی باؤنڈری احاطہ ملے گا، کون ہے؟ یہ دادا کی قبر ہے، یہ دادی جان ہے، یہ تایا ہے، یہ ابا جان ہے، ہم نے سب کو ایک جگہ اکٹھے کیا۔ اللہ فرمائیں گے تم اکٹھے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ نانا تو مدینے میں پڑا تھا، بیٹی سامنے، وہ بیٹی جو حضور کو رو کے دکھائے، حضور کی اکھیاں برس پڑے، مغرب کی نماز پڑھائی، جلدی 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 آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، فاطمہ جی ابا کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے تیرے نواسوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب میرے نواسے روتے ہیں ان کے رونے کی آواز سے میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جب حضور کے پاس میدان معاشر میں آئیں گے کہیں گے نانا پوچھ تو صحیح، اللہ اکبر، اتنی سی ننھی سی جان تھی، ریشم جیسا جسم تھا، جو نانے کی گود میں قرآن سنتا رہا، اماں کی گود میں قرآن سنتا رہا، نانے کی پشت پر سواریاں کرتا رہا۔ بتا تیری امت نے میرے پہ 90 بار تیروں کے تلواروں کے کیوں کیے تھے؟ خدا کی قسم جب اللہ کا نبی حسین کو لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یہ امت کہاں کھڑی ہو کے منہ دکھائے گی؟ محرم الحرام کا مہینہ ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا کوئی اسلامی تہوار ہو، قبرستان کے اندر کھچا کھچ رچ بھرا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی پھولوں کی مالا، کوئی پھولوں کی ڈالی، کوئی اگربتیاں لے کے قبرستان جاتا ہے۔ میں نے کہا زینب بتا تیرے تو 3 بھائی تھے، ایک کا نام موصل تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام حسن تھا، اللہ اکبر، تیرے بھتیجے کا نام تو زین العابدین تھا، بتا تیری قبر پہ کوئی آیا؟ کہنے لگی کوئی نہیں، بچہ ہی کوئی نہیں آتا کیسے؟ میں نے کہا بتا ابے نے کبھی ہاتھ اٹھائے؟ کہ بچے کوئی نہیں آتے کیسے؟ میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کے ہاں چلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم ہے، گملے کے اندر دادا جان نے پھولوں کا پودا لگایا، گلاب کے پھول کو پوتے نے ہاتھ لگایا، دادے نے وہیں سے آنکھیں دکھائی۔ اگر میرے عزیزوں پھول توڑ دیا اور اس کی پتیاں بکھیر دی، دادے نے سارا گھر سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزوں بتاؤ محمد کے گلشن کی پتیاں کیوں بکھری اور کہاں بکھری؟ اور لوگوں اللہ کی قسم ان کے وارثوں میں سے ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کہ تجھے مجھے وہاں جا کر سعادت مندی کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں صحابہ کہاں ہے صحابہ؟ 10,000 صحابہ یکم پیش مدینے پاک میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں آرام فرما رہے، باقی 1,15,000 20,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ اور خدا کی قسم کل قیامت کے دن سمیہ روتی ہوئی آئے گی، اپنا دکھڑا یوں کر کے آ کے سنائے گی۔ اللہ پوچھے گے سمیہ کیوں روئی؟ کہ یا اللہ لوگوں کے گلے پہ برچھی لگی، کسی کے ماتھے پہ ضرب آئی، کسی کے ہاتھ پہ، اللہ پورے مکے کے بڑے چوک پہ ابو جان نے میری شرمگاہ پہ برچھیاں ماری تھی۔ اللہ باپ بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، ابو جہل نے آل یاسر کو دیکھ رہے ہیں، تکلیف ہے۔ اماں سمیہ کہتی ہیں میرے گھر کا دروازہ بجا، میں سمجھی گھر والا کھانا لے کے آیا، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے وارنٹ گرفتاری کیا گئے کہ ابو جہل کی عدالت کے اندر تجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہنے لگی میں جب باہر گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ گائے کی کھال بچھی پڑی ہے، اس کے اوپر بلال کو باندھ کے لٹا رکھا ہے، سارا مکہ مار رہا ہے، بلال مارے کھا رہا ہے۔ میں سمجھی بلال سے کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا، میں سمجھاؤں گی بلال کوئی بات نہیں، اپنے ایمان کی طاقت کا استعمال ذرا کم کر دے، مجھے کیا پتا تھا۔ کہنے لگی میں جا کے کھڑی ہوئی، ایک ظالم نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور مجھے بھی گائے کی کھال کے اوپر گرا دیا، چاروں طرف سے کھال کے کونے پکڑ کے کھال کو لپیٹ کے اوپر مانگ دیا اور سب نے یوں کر کے کھال اٹھائی، وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر جا کے کھال رکھ دی۔ اللہ اکبر، سورج زمین کی طرف آتا رہا اور پتھر کالے گرم ہوتے رہے، ہمیں چمڑوں کے اندر میرے عزیزوں جب لٹایا گیا ان چمڑوں سے اللہ اکبر بالوں کے جلنے کی چڑ چڑ کی آواز آیا کرتی تھی، کھال گرم ہوتی، سمیہ کہتی میری دائیں بائیں سے کھال اترنے لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرا تو اس وقت میں حوصلہ ہارنے لگی جب میں نے بلال کی چیخیں سنی۔ میں نے کھال میں کہا بلال آمنہ کے لال، میں بڈھی ہو کے ہمت نہ ہاری، تو جوان ہو کے ہمت نہ ہارنا۔ مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی بھی چاہیے، مسجد کے اندر اے سی بھی چاہیے، مسجد کے اندر پکھے بھی چاہیے۔ کون سی نماز؟
تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نے جب حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اور میرے عزیزوں، اسی قرآن کو جہاں جہاں کے خلفائے راشدین کے اندر بچوں نے تلاوت کیا، امیر حمزہ نے 70 ٹکڑے جسم کے کرا کے یہ قرآن سنایا، بلال نے چمڑے ادھروا کے قرآن سنایا، سمیہ نے اپنا قربہ قربان کر کے یہ قرآن سنایا۔ اور لوگوں اللہ اکبر، ایک وقت آمنہ کے نام جو اوپر ایسا آیا تھا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم عاشق ہو، جس نبی کی شفاعت کے متمنی ہو، جس نبی کی شفاعت کے اقدار کے دعوے کرتے ہو، طائف کی گلی میں میرے نبی کو اتنا مارا، حضور بے بس ہو کے بیٹھ گئے، جبرائیل بھی پاس کھڑے، میکائیل بھی پاس کھڑے، نبوت نہیں ہو کر کے نگاہیں اٹھائی کہ اللہ دیکھ رہے، یا بھی خون، یا بھی خون، یا بھی خون، یا بھی خون، پیروں سے بھی خون۔ اللہ میں مار کھانے سے نہیں گھبراتا، کیوں اللہ اتنی مار پڑوا رہا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا، کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اتنی مار، اللہ مجھے بتا کیا مجھ سے ناراض تو کہیں نہیں ہو گئے؟ اتنی مار، تو نے تو مجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا تھا، تو نے تو آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا تھا، تو نے تو چادر کو بھی مزمل مدثر کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ تو نے تو دلداتوں کو بھی یاسین کہا تھا، تو نے میرے بولوں کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا تھا، اللہ میری آمد کو رحمت للعالمین کہا تھا، اللہ میری بلندیوں کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا تھا، میرے سینے کو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہا تھا۔ اللہ بیٹے کا نام محمد احمد ہوتا ہے، ماں پپو کہتی ہے، ماں منا کہتا ہے، میرا نام محمد بھی احمد بھی۔ اللہ کبھی تو مجھے پیار سے طٰہٰ کہتا ہے، اللہ کبھی پیار سے مجھے یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل مدثر کہتا ہے۔ اللہ پھر بتا میں محمد کو اتنی بار کیوں پڑھ رہی ہے؟ جنازہ خدیجہ الکبریٰ کا سامنے پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو رہی اماں خدیجہ الکبریٰ کی، حضور صحیح نے ہاتھ پکڑ لیا، خدیجہ چھوڑ کے نہ جانا، تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ خدیجہ مجھے پتہ ہے میرے زخموں کی پٹیاں تو کر رہی ہے، اگر تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے زخموں کی پٹیاں کون کرے گا؟ محمد کے آنسوؤں کو اپنی چنری سے کون صاف کرے گا؟ ہائے اللہ! مکے کی سردار نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا پیسہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، سب کچھ حضور پہ لٹا، آخری وقت ہے، رحمت عالم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ کملی والے جب سے تیرے گھر آئی، زیور سے آراستہ ہو کے آئی، کہ جی تکیے کے نیچے ہر وقت میرے 40,000 درہم پڑے رہتے تھے۔ مائی حلیمہ گھر کے اندر انٹری ہوئی، بس 5 منٹ کی بات، اما حلیمہ کی گھر کے اندر انٹری ہوئی، حضور نے سہارا دیا ہوا ہے، اما کی گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اپنی نبوت والی چادر یوں کر کے بچھا دی، یہ خدیجہ کی چادر بھی، خدیجہ کھانا لا، خدیجہ اپنے کپڑے لے کے آ کہ مجھے ہل چل مچ گئی، پتہ نہیں یہ کون ہے، مجھے کیا پتہ یہ مائی حلیمہ ہے۔ پھر فرمایا خدیجہ یہ بلا، آخر میں فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو لا کے میری اماں کو دے دے۔ میرے کہا رسول اللہ تیری ماں آمنہ تو فوت ہو گئی، فرمایا وہ تو چلی گئی، اللہ اکبر، یہ دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رونے لگ گئی، اپنے غلام میں اس طرح سے کہا ہے میرے غلام جا 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ، 40 بکریاں 1 اونٹ دروازے پہ کھڑا ہوا۔ اما حلیمہ باہر نکلی، کہا اماں جی یہ صدقہ، یہ تحفہ قبول کرو، یہ خدیجہ یہ بہو کی طرف سے خیرات قبول کرو، یہ بہو کی طرف سے تحفہ گفٹ قبول کرو۔ ماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی نہیں کھاتی۔ اما خدیجہ کہنے لگی اماں بات روٹی کی نہیں، بات کپڑے کی نہیں، اماں جس چستی کو تو نے دودھ ملایا میرے نصیب میں جاگ گئے، مجھے کیا پتا تھا حلیمہ تیری گودی میں کھیلنے والا محمد ایک دن میرے گھر میں دولہا بنے گا، پھر اللہ اسے سارے نبیوں کا سردار بنائے گا۔ اے میری اماں آج یہ 40 بکریاں 1 اونٹ، اللہ اکبر، یہ قربان کرنا تیری جوتیوں کا صدقہ ہے۔ گھر کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد، روٹ آنکھوں سے آنسو، چہرہ اترا مبارک، کیا ہوا؟ خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا،
اللہ کا نبی اور دنیا اکٹھے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. خدیجہ یا دنیا کو چھوڑ یا اللہ کے نبی کو. خدیجہ نے ٹھنڈا ہو کر بھرا. کہتی ہے میرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم تھے, میرے حضور کے لا کے قدموں پہ رکھ دیے. میں نے کہا کملی والے یہی بچہ تھا جو دے دیا. آپ نے فرمایا خدیجہ وہ ہوا. پھر یا رسول اللہ ہنستے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. خدیجہ تیرے گلے میں نیکلس باقی, اماں نے یوں کر کے ہاتھ یوں کر کے توڑا, حضور کے قدموں پہ ڈال دیا. پھر بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ دیے کہ سونے ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھو. حضور نے یوں نظریں اٹھائی خدیجہ کے جسم کی طرف. اما خدیجہ نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کے یا رسول اللہ خدیجہ اور خدیجہ کے اوپر یہ جوڑا باقی رہ گیا, اگر تو کہے تو میں ٹاٹ پہن لوں یہ بھی دے دوں. اللہ اکبر. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اے خدیجہ جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تیری سخاوت پر, محمد کی خدمت کرنے پر جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے, جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے. یہ خدیجہ آخری وقت ہے. یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے حضور کا. یا رسول اللہ کبھی میں نے آپ سے روٹی کا, کپڑے کا, کھانے کا, پینے کا کبھی آپ سے تقاضا کیا؟ کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ آج آپ سے کچھ مانگوں گی تو انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر. آج آپ سے مانگوں گی کچھ انکار تو نہیں کرو گے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ بتا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ با خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا. ہاتھ پکڑایا. فرمایا ایک ہاتھ سے میرے کرتے کا دامن پکڑ لو. حضور نے یوں کر کے دامن پکڑ لیا. ایک ہاتھ اما خدیجہ کا حضور کے ہاتھ میں, دوسرا ہاتھ کرتے کے دامن کو لگایا ہوا. کہ کملی والے میں نے کبھی کچھ مانگا؟ کہ نہیں. کہ کملی والے آج مانگوں انکار تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں. کہ کملی والے بس آخری وقت ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائے, بس آپ مجھے اتنا بتا دو آپ میری خدمت سے راضی ہو کہ ناراض ہو, میں اللہ کے سامنے جا رہی ہوں. لا بیرو دنیا کے روشن سے بیرو, ایسی زندگی پیش کرو. آدمی کا جنازہ اٹھ رہا ہے, بیوی کہاں؟ پھر کہتے ہیں حق معاف کرا لے, حق معاف کرا لے. خدیجہ کہہ رہی اتنی بس جو دو بول جملی میں, 2 بول میری جھولی میں ڈال دو, مسکرا کے دکھا دو میری خدمت سے راضی ہو. حضور نے روتے روتے یوں نگاہ اٹھائی. اللہ اوئے ہائے ہائے. آج تک کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں جملے نہیں کہہ سکا جو حضور نے فرمایا. آپ نے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ میری خدیجہ میری وفاؤں کی ساتھی, میری تکلیفوں کی ساتھی. اگر فاقہ میں نے بھی تو اس نے بھی کیا, لیڈ والا کپڑا تاکیہ والا لباس میں نے پہنا تو اس نے بھی پہنا. یا اللہ یہ مالدار ہو کے آئی تھی, اللہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے, اس کے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں. اے اللہ تو گوار ہے, اے اللہ تو گوار ہے, اے اللہ تو گوار ہے. اے اللہ میں اپنی خدیجہ سے راضی ہو گیا, تو بھی میری خدیجہ سے راضی ہو جا. پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میرا خدا بھی تیرے سے راضی, محمد مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی. اماں کی آنکھ کی اینڈیوں سے آنسو نکلے اور ماں نے کہا فزت برب الکعبہ, اے یتیم مکہ تو تیرا خدا اگر میرے سے راضی ہو گیا, رب اکبر کی قسم خدیجہ تو دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو گئی ہے. یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہی تھی. ماں باپ کی تربیت اولاد کے اندر اترتی ہے, یہی بات حضرت علی سے کی تھی. 3 بات. علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں, میں تجھے اجازت دیتی ہوں, میرے بعد تجھ سے چاہے شادی کر لے, نکاح کی اجازت. اے علی 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا, ایک دن ان یتیموں ان میرے بچوں کے ساتھ حسن حسین کے ساتھ گزارنا, یہ میری نشانی ہے. اور اگلی کہتی اے علی اللہ اکبر. تیسری ہے بس اتنا تو بتلا دے میری وفاؤں سے راضی کہ نہیں. علی کو وہ منظر یاد آ گیا, بات بڑھ رہی ہے ناراض نہ ہونا, ایڈوانسات جوڑتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کو منظر یاد آ گیا. فاطمہ تجھے یاد ہے, فاطمہ تجھے یاد ہے وہ فجر کی نماز, وہ فجر کی نماز, وہ فجر کی نماز میں پڑھ کے باہر کھڑا ہو گیا. میں اندر اس لیے نہ بیٹھا اور اندر اس لیے نہ گیا کہ اندر جاؤں گا تیری حالت میرے سے دیکھی نہ جائے گی, مصلے پہ پڑی ہوئی ہے. اور حضور کی مجلس میں اس لیے اٹھ کے آ گیا کہ آمنہ کا لال یہ نہ پوچھ لے میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا. علی کے پاس کچھ نہیں. علی میرے عزیزوں گھر کے دروازے پہ اے فاطمہ تو نے اس وقت ساتھ نہ چھوڑا, بل دق الباب, کون دروازے پر؟ بیٹی تیرا باپ دروازے پر
فرمایا ابا جان اپنی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا، ابا نبوت والی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے کہ ابا تو بھی غیرت والا، تیری بیٹی غیرت والی۔ ابا میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکوں۔ اور لوگوں تمہیں فاطمہ کا نام اچھا لگتا ہے، اس کا کردار اچھا کیوں نہیں لگتا؟ راتوں کو اٹھ کر ساری رات میں قرآن پڑھنا وہ تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ بس میرے بھائیوں میں کیا رو اور کیا رولاؤں، میرے سے زیادہ آپ نبی کی سیرت جانتے ہو، میرے سے زیادہ محمد کے گھرانے کے دکھڑے جانتے ہو۔ اللہ وہ نبی کا آپ کو وقت یاد ہوگا جب 6 دل کے فاقہ تھا حسن حسین کا، حضور نے اپنی زبان چوسائی تھی، ایسے چوس رہی نپل چوستے حضرت حسین حسن ایسے چوس رہے تھے۔ فرمایا فاطمہ بے غم ہو جا، آج کے بعد میرے بچوں کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس نبی کے امتی ہو، خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیو، اپنی بھی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ بڑے مکان چھوڑ کے، محلہ چھوڑ کے، 3 بائی 5 فٹ کے قبر کے اندر آپ نے بھی جانا، بچنا میرے کوئی نہیں، وہاں کے لیے کچھ تیاری کر لو، خرچ کر دو آج ان قرآن والوں پر، دے دو ان قرآن والوں کے لیے، دے دو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی ترقی کے لیے۔ اللہ کی قسم آپ کی یہ سیونگ ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ سیدھا اللہ کے بینکوں میں جا رہا ہے۔ نہیں یقین آتا، قرآن اٹھاؤ، اللہ کے وعدے جو نبی کی زبان سے ہوئے ان کو سن لو۔ اور میرے عزیزو، نبی نے جو وعدے اپنی نبوت والی زبان سے کیے ان وعدوں پر یقین کر لو۔ بس آخری تشکیل اس وقت کر رہا ہوں میرے عزیزو، پہلے تو اپنی اللہ اکبر جو لاپرواہی اللہ کے دین قرآن سے بڑھتی ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، 3 مرتبہ سارا مجمع زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تمہارے نماز جمعہ کو قبول فرمائے۔ دیر نہ کرنا، مولا آپ مجھے منع نہ کرنا، میں کس کے آگے جا کے ان کا دکھڑا بیان کروں؟ یہ تمہارے سے کبھی کپڑے نہیں مانگتے، کبھی روٹی نہیں مانگتے۔ خدا را اگر یہ تمہارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے میرے عزیزوں ہیٹر والے کمروں میں بیڈوں کے اوپر لیٹ کر خدا کے قرآن کو یاد نہ کیا، انہوں نے چٹائیوں پہ لیٹ کر خدا کا قرآن نہیں چھوڑا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ آج ان کے لیے میرے عزیزوں کچھ ایسا کر کے دکھا دو، اللہ اکبر، ان کے لب بن بن کر کے ہلنے لگ جائے، میں ان کے لبوں کے ساتھ کان لگاؤں، ان کے لبوں سے آواز ہے اللہ جنہوں نے ہمارے پہ خرچ کیا کبھی اسے تک دست نہ کرنا، اللہ جنہوں نے آج ہمارے لیے 5000 10,000 دیا، اللہ جنت الفردوس میں حضور کے حوض کوثر پر ساتھ دے دینا۔ یا اللہ، یا اللہ، اگر تو ہمیں قرآن والوں کو جنت میں بھیجے گا، بے شک بھیجے گا، اللہ خرچ کرنے والوں کو قیامت کے پاس کھڑے کر دینا، اکیلے نہ جائے، اپنے والدین کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو لے کے جائے۔ اب کھڑے ہو کے بتاؤ 10 لاکھ روپے کے اندر کون کون معاون بنتا ہے؟ اور خدا کی قسم آج کوئی ایسا ہے مولانا میں لاکھ روپے دیتا ہوں، طالب علموں کو ان کی مرضی کا کھانا کھلاؤ، شمار میں ان کے مقدر میں نہیں، پیزے ان کے مقدر میں نہیں، یخنیاں ان کے مقدر کے اندر نہیں ہے میرے عزیزوں، بنز ان کے مقدر میں نہیں، اللہ اکبر، ان کے مقدر میں دال روٹی۔ اور میرے عزیزوں اگر یہ دال روٹی کے ساتھ ربا کر کے بے وفائی نہیں کرتے، میرے عزیزوں ہم مرغ مسلم کھا کے قرآن سے بے وفائی کیوں کرتے ہیں؟